واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ جی انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم اپنے 20 پارے کا آغاز کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم یہ پوائنٹس پڑھ لیتے ہیں 20 پارہ کی جو سمرائز کیا ہوا ہے تاکہ ہمیں سمجھ آئے، اور پھر اس کے بعد باقاعدہ ہم اس کا آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ تو آپ میں سے کون ابھی پڑھنا چاہتا ہے؟ میں پڑھوں؟ جی پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہ مع اللہ، ناقابل قیاس حد تک بڑی کائنات کا خالق، بے قرار کی دعا سننے والا، سحر بیت میں رہنمائی کرنے والا، تخلیق کا اعادہ کرنے والا، رزق دینے والا۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ تو دلیل لاؤ، نہیں تو ایمان لاؤ۔ مردہ اور بہرا، حق بات نہ سننے والے مردے اور بہرے کی طرح ہیں، جنہیں سنانا بیکار ہے۔ والبتہ الارض، قرب قیامت کی علامت کے طور پر زمین سے جانور نکالا جائے گا جو لوگوں سے بات کرے گا۔ نفخ فضا، سور پھکتے ہی سب گھبرا جائیں گے سوائے ان کے جنہیں اللہ گھبراہٹ سے بچا لے گا۔ تلاوت قرآن پڑھ کر سنانا تاکہ لوگ اپنی بھلائی کے لیے راہ راست اختیار کر سکے۔ قتل، فرعون بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کروا دیتا تھا۔ انسانوں کا قتل فساد ہے۔ اسباب کے پردے، فرعون کو سزا دینے کے لیے موسیٰ رضی اللہ عنہ کو سمندر میں ڈال دینے کا حکم ہوا۔ یہ اللہ کے بہترین منصوبے کا آغاز تھا۔ موسیٰ، بچے کو سمندر میں ڈال کر اللہ کی اطاعت کی تو اللہ نے موسیٰ واپس لوٹا کر موسیٰ واپس لوٹا کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی کی۔ گمراہ کن دشمن، موسیٰ رضی اللہ عنہ سے انجانے میں قبطی کا قتل ہوا تو کہا ھذا من عمل الشیطان انہ عدو مضل مبین۔ موسیٰ رضی اللہ عنہ کی دعائیں، قبطی کے قتل پر کہا رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی۔ مدین کی طرف گئے تو کہا عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل۔ سائے میں بیٹھے تو کہا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ قومی امین، ان خصوصیات کی وجہ سے شعیب رضی اللہ عنہ نے موسیٰ رضی اللہ عنہ کو ملازم رکھ لیا اور اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کر دیا۔ گمراہ امام، آگ کی طرف لے جاتے ہیں، اس لیے کسی کی پیروی کرتے وقت دیکھ لے کہ اس کی دعوت کیا ہے۔ ہدایت دینا اللہ کا اختیار ہے، انک لا تہدی من احببت۔ اللہ کی تعریف، دنیا و آخرت میں اللہ ہی کی تعریف اور شکر ہے۔ لہ الحمد فی الاولی والآخرہ۔ علم کا تکبر، قارون نے ملنے والی دولت کو اپنے علم کا کمال قرار دیا تو اللہ نے مال سمیت زمین میں دھسا دیا۔ اصل علم، جس کو پا کر انسان کی نگاہ آخرت پر ہو اور وہ درست عمل کی طرف توجہ کرے، ثواب اللہ خیر۔ قارون کی تباہی، اہل دنیا کے لیے عبرت ہے، رزق اللہ کی دین ہے، جو اللہ کے دیے پر راضی رہیں گے جلد جنت میں جائیں گے۔ آخرت کا گھر ان کے لیے ہے جو بڑائی اور فساد نہیں چاہتے اور متقی ہے۔ نیکی و برائی کا فرق، نیکی کا بدلہ اس سے بہتر جبکہ برائی کا بدلہ اس کے برابر ملے گا۔ اللہ کے چہرے کے سوا کائنات کی ہر چیز کو فنا ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ۔ ایمان کا امتحان، اللہ کا طریقہ ہے کہ وہ دعویٰ ایمان کی صداقت کے لیے امتحان لیتا ہے۔ مجاہدہ، جو نیکی کی راہ میں کوشش کرتا ہے تو وہ اسی کے لیے فائدہ مند ہے، ورنہ اللہ سب سے بے نیاز ہے۔ اطاعت کا اصول، شرک کا حکم والدین بھی دے تو نہیں مان سکتے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ مرکز محبت کیا ہے؟ بت کدے مدار یا مساجد، سوشل سرکل میں دوست کون ہے اور کیا شیئر ہو رہا ہے؟ خیانت کار عورت، لوط کی بیوی عذاب کا شکار ہوئی۔ ایمان اور عمل صالح نہ ہو تو کوئی رشتہ پکڑ سے بچا نہیں سکتا۔
اللہ کی پکڑ قوم میں شعیب آج سمود وہ سب کو پکڑ لیا گیا سمود سب کو پکڑ لیا گیا ہم اس کی نافرمانی کر کے کیسے بچ سکتے ہیں بروں کے ساتھ انجام نماز کی پابندی نہ کرنے والوں کا انجام قارون فرعون حامان اور امیہ بن ابی خلف کے ساتھ ہوگا مکڑی کا گھر غیر اللہ کے سہارے مکڑی کا جالے کی طرح کمزور اور ناپائیدار ہے میں علم کی اہمیت قرآن میں بیان کردہ مثالوں کو سمجھنے کے لیے بھی علم ضروری ہے حق کی گواہ پوری کائنات اللہ کی صداقت اور توحید کی نشانی ہے مگر یہ صرف اہل ایمان سمجھ سکتے ہیں آئیے اللہ کی معرفت اور آخرت کی پہچان دینے والا علم حاصل کرنے کی کوشش کریں آمین اللہ جزاک اللہ خیر. الحمدللہ ہم نے یہ پڑھا ہے. اب آگے جو ہے ہم اپنا 20 پہ اسٹارٹ کرتے ہیں. تو آپ میں سے جو بھی پڑھنا چاہتا ہے وہ فرسٹ آیت کی تلاوت کریں, ان کے بعد ٹرانسلیشن آپ شروع کر دیجیے. میں شروع کروں؟ بالکل کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم اعوذ السلام باللہ ورحمۃ اللہ من وبرکاتہ. الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. بھلا بتاؤ تو کہ آسمانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ کس نے آسمان سے بارش برسائی پھر اس سے ہرے بھرے باغ اور باغات اگا دیے؟ ان باغوں کے درختوں کو تم ہرگز نہیں اگا سکتے. کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود بھی ہے؟ بلکہ یہ لوگ حق سے انحراف کرتے ہیں. بھلا کس نے زمین کو قرارگاہ بنایا اور اس کے درمیان نہریں جاری کر دی اور اس کے لیے پہاڑ بنائے اور دو سمندروں کے درمیان روک بنا دی؟ کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود بھی ہے؟ بلکہ ان میں سے اکثر کچھ جانتے ہی نہیں. بے کس کو پکار کر کس جب کہ وہ پکارے کون قبول کر کے سختی کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے. کیا اللہ کے ساتھ اور معبود ہیں؟ تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو. بھلا کون ہے جو تمہیں خشکی اور تری کی تاریکیوں میں راہ دکھاتا ہے جی اور جو اپنی یہاں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس جو اگر آپ دیکھیں پارے کا آغاز ہی اسی سے ہو رہا ہے امن خلق السماوات والارض, کہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں بھلا بتاؤ تو کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا. فوراً کچھ سوچے سمجھے بغیر جو نام آتا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام تخلیقات کی بات کر کے بڑی اہم ایک پیغام دیا ہے جو سورہ بقرہ میں بھی دیا تھا جب فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بات چیت چل رہی تھی اور وہ نائب کی بات تھی. یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَجْعَلُوكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ, کہ ہم نے جو ہے تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا ہے. اب خلیفہ کو اگر آپ دیکھیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ خلیفہ وہ ہوتا ہے جو ایک دائی ہوتا ہے اور دین کا کام کر رہا ہوتا ہے. اگر اس کو سمجھنے کے لیے ایزی کرنا ہو تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے انبیاء کرام تمام خلیفہ ہیں. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم خلیفہ بنیں تو جو کہ اللہ نے ہم کو بنایا ہے ہم اس پر عمل کریں, تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے دین کو سیکھیں بھی اور لوگوں کو سکھائیں بھی. دیکھیں ایک ہی وقت میں ہم کتنے لوگوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں. آج آپ سب نے نوٹ کرنا ہے کہ آج ہماری ابھی صبح ہوئی ہے اگر سحری کے بعد, کیونکہ سب لوگ کچھ لوگ تو پہلے ہی جاگ رہے ہوتے ہیں اور ان کی بات چیت ہو رہی ہوتی ہے سب سے, تو اب اپنے دن کا دیکھنا ہے کتنے لوگوں سے آپ کی بات ہوئی ہے. اس میں آپ کے وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جو آپ کے انڈر ہیں, چاہے وہ آپ کے میٹس ہوں یا آپ کی کلینر ہوں یا آپ کی کار واش کر رہے ہوں, یہ تمام لوگ اور ہمارے رشتہ دار جیسے ہمارے امی بہن بھائی ماں باپ تمام لوگ آ جاتے ہیں, بچے اور ہسبینڈ. تو آپ نے یہ سب انہیں بتانا ہے کہ ہم سب اللہ کے نائب ہیں
اور ہمیں اللہ کے دین کی اشاعت کرنی ہے، خود بھی عمل کرنا ہے اور سیکھنا بھی ہے اور سکھانا بھی ہے۔ اور انہیں آپ جو روز ایک پارہ ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم آپ سوچیں کہ ہم کتنی ساری آیتیں جو ہیں پڑھتے ہیں ڈیلی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے خواہ کہ وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ مطلب آپ نے ایک آیت سیکھی، اب آپ یہ نہ سوچیں کہ ذخیرہ علم ہو جائے تو آگے پہنچاؤں گا، اس کا مطلب ہے ایک سیکھیے فوراً آگے پہنچا دیں۔ تو اللہ کا کروڑ درجے شکر ہے کہ ہم تو بے شمار آیتیں ڈیلی جو ہے اب سیکھ پا رہے ہیں۔ تو آپ کا جو کام ہے اسے آگے پہنچانا ہے ایک نائب کی حیثیت سے۔ جی اور جو اپنی رحمت سے پہلے ہی خوشخبریاں دینے والی ہوائیں چلاتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جنہیں یہ شریک کرتے ہیں؟ ان سب سے اللہ بلند و بالاتر ہے۔ بھلا کون ہے جو مخلوق کی اول دفعہ پیدائش کرتا ہے پھر اسے لوٹائے گا؟ اور کون ہے جو تمہیں آسمان و زمین سے روزیاں دے رہا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ کہہ دیجئے کہ اگر سچے ہو تو اپنے دلائل لاؤ۔ کہہ دیجئے کہ آسمانوں اور زمین والوں میں سے سوائے اللہ کے کوئی غیب نہیں جانتا۔ انہیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ کب اٹھا کھڑے کیے جائیں گے، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم ختم ہو چکا ہے، بلکہ یہ اس سے شک میں ہیں، بلکہ یہ اس سے اندھے ہیں۔ کافروں نے کہا کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے باپ دادا بھی، کیا ہم پھر نکالے جائیں گے؟ ہم اور ہمارے باپ داداؤں کو بہت پہلے سے یہ وعدے دیے جاتے رہے۔ کچھ نہیں، یہ تو صرف اگلوں کے افسانے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ زمین میں چل پھر کر ذرا دیکھو تو صحیح کہ گناہگاروں کا کیسا انجام ہوا۔ آپ ان کے بارے میں غم نہ کریں اور ان کی داؤکھات سے تنگ دل نہ ہوں، اور کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہے؟ اگر سچا ہے تو بتلا دو۔ جواب دیجئے کہ شاید بعض وہ چیزیں جن کی تم جلدی مچا رہے ہو تم سے بہت ہی قریب ہو گئی ہوں۔ یقیناً آپ کا پروردگار تمام لوگوں پر بڑے ہی فضل والا ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ بے شک آپ کا رب ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جنہیں ان کے دل چھپا رہے ہیں اور جنہیں ظاہر کر رہے ہیں۔ آسمان و یہ زمین کی آیت کوئی آپ نوٹ پوشیدہ کیجئے، چیز یہ آیت آپ نوٹ کیجئے جو آیت نمبر 73 ہے، کہ جب کبھی بھی کسی بھی مشکل حال میں آپ یہ یاد رکھیں کہ آپ کا رب جو ہے آپ پہ فضل کر رہا ہے، لیکن سم ٹائم کیا ہوتا ہے ایک چھوٹی سی مشکل آنے پر ہم ناشکرے ہو جاتے ہیں، تو ہم نے وہ نہیں کرنا۔ اور کیونکہ دیکھیں اس آیت میں یہی بتایا جا رہا ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، کہ بے شک تمہارا رب تو فضل والا ہے لوگوں پر، مطلب فضل کرتا ہے، لیکن اکثر ان میں سے ناشکرے ہیں۔ جب کبھی بھی کیونکہ ہم قرآن کو اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہم اس پر عمل کریں، تو آپ نے یہ دیکھنا ہے جب کبھی آپ کے اوپر مشکل آتی ہے، جیسے ابھی ہم تسلسل سے پھر سے دوبارہ پڑھیں گے انشاءاللہ اس پارے کے اندر حضرت موسیٰ کا واقعہ، کہ آپ دیکھیں ابھی وہ پیدا ہوئے تھے تو سب سے پہلے کیا ہوا کہ بھئی قتل کر دیے جائیں گے، تو ان کی ماں نے ان کو پانی میں بہا دیا۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ نے ان کو محفوظ رکھا، اور محفوظ رکھنا تھا کیونکہ وہ ایک نبی تھے۔ اس کے بعد دیکھیں جب انہوں نے قتل کیا جو مصر کا فوجی آدمی تھا، جس کی ان کی ارادہ بھی نہیں تھا، اور وہ جاندار ہونے کی وجہ سے وہ تو بیچ بچاؤ کہہ رہے تھے اور وہ اس کا قتل ہو گیا۔ پھر ان کے پاس ایک بندہ خبر لے کر آئے گا کہ وہ جو مصری ہیں وہ تو آ رہے ہیں کہ آپ کو قتل کرتے ہیں۔ تو سوچیں 2 دفعہ ان کے اوپر اس طرح کا الزام آ گیا کہ انہیں قتل کیا جائے گا، اور پھر وہ مدین چلے جاتے ہیں جو کہ سعودی کا ایک شہر ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی اس طرح کی مشکل آیا، وہ یہ کہہ سکتے تھے نا کہ بار بار میرے اوپر ہی کیوں آتا ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے آگے کا سفر جاری رکھا، اور اس کے بعد دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا بہترین مقام دیا کہ ان کو نبی مقرر کر دیا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ان کا پھر تسلسل کے ساتھ ان کا ذکر کہ وہ کلیم اللہ قرار دیے گئے اور اللہ نے ان سے کلام کیا۔ تو یاد رکھیں اگر میں اپنی اور آپ کی بات کروں تو ہماری زندگی میں چھوٹی چھوٹی پرابلمس آ جاتی ہیں، بچوں کو لے کے، ہسبینڈس کو لے کے، کاروبار، سسرالی اور نسبی اگر آپ دیکھیں، تو اس میں ہمیشہ یاد رکھیں جب پریشانی ہے نا، اس میں سب سے پہلے اپنے مائنڈ کو ٹرین کریں کہ پازیٹیو چیزیں سوچنا شروع کر دیں کہ ہمارے پاس نعمتیں کیا ہیں اللہ کی۔ جب آپ نعمتیں کاؤنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کے اندر شکر گزاری آ جاتی ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے،
جب آپ کے اوپر ایک پریشانی، ایک مصیبت ٹوٹتی ہے جس کا کوئی ریزن ہوتا ہے، لیکن وہ صرف ہمیں مایوسیوں کی طرف لے جاتا ہے، اور یہ بات میں نے پہلے بھی کہی تھی کہ جب ہم مایوسیوں کی طرف اور افسردہ ہو جاتے ہیں اور ہمیں اللہ سے امید نہیں رہتی، یا ہم صرف اسی ایک سرکل میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں، تو شیطان ہم پر اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی نارمل جو ہماری انرجی ہوتی ہے ہم اس سے بھی اپنے آپ کو ڈاؤن فیل کرتے ہیں۔ تو ہمیشہ جو ہے اپنے آپ کو پر امید رکھیں اور شکر گزار رکھیں، کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہ کریں۔ جی۔ آسمان اور زمین کی کوئی پوشیدہ چیز بھی ایسی نہیں جو روشن اور کھلی کتاب میں نہ ہو۔ یقیناً یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے ان اکثر چیزوں کا بیان کر رہا ہے جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں، اور یہ قرآن ایمان والوں کے لیے یقیناً ہدایت اور رحمت ہے۔ آپ کا رب ان کے درمیان اپنے حکم سے سب فیصلے کر دے گا، وہ بڑا ہی غالب اور سب کچھ جانتا ہے۔ بس آپ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں، یقیناً آپ سچے اور کھلے دین پر ہیں۔ بے شک آپ نہ مردوں کو سنا سکتے ہیں اور نہ بہروں کو، جبکہ وہ پیٹ پھیرے روح گردان جا رہے ہوں، اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے رہنمائی کر سکتے ہیں۔ آپ تو صرف انہیں سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے ہیں، پھر وہ فرمانبردار ہو جاتے ہیں۔ جب ان کے اوپر عذاب کا وعدہ ثابت ہو جائے گا، ہم زمین سے ان کے لیے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرتا ہوگا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں کرتے تھے، اور جس دن ہم ہر امت میں سے ان لوگوں کے گروہ کو جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے گھیر لیں گے، پھر وہ سب کے سب الگ کر دیے جائیں گے۔ جب سب کے سب پہنچیں گے تو اللہ فرمائے گا کہ تم نے یہ جو جانور ہے دابت الارض، اگر آپ دیکھیں تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 10 نشانیاں تم نہ دیکھ لو۔ ان میں سے ایک نشانی جو ہے اس جانور کے بارے میں ہے۔ جیسے اگر آپ دیکھیں کہا جاتا ہے کہ سورج جو ہے وہ مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا، اور چاش کے وقت جانور نکلے گا۔ ان دونوں میں سے جو پہلے ظاہر ہوگا دوسرا اس کو فوراً ظاہر کر دے گا۔ یہاں پر اگر آپ دیکھیں قیامت کی بہت ساری نشانیاں بتائی جاتی ہیں، اور ان میں سے اگر آپ دیکھیں اس ایک جانور کا نکلنا ہے جو عام چیزوں سے مختلف ہوگا، اور کہا جاتا ہے یہ جانور اس کے چہرے پہ نشان بھی الگ ہوگا، اور اس کے جو فالوورز ہوں گے وہ بھی ڈیفرنٹ ہوں گے، مطلب پہچان لیے جائیں گے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جن کے اوپر نشانی لگا دی جاتی ہے ان کی پیشانیوں پر، اس طرح کیا جائے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی مزید وضاحت کی کہ جب ایک بندہ دوسرے سے پوچھے گا کہ تم نے اونٹ کس سے لیا، تو وہ جواب میں کہے گا وہ فلاں فلاں شخص ہے جس کے چہرے پہ ایسا نشان تھا، میں نے اس سے لیا۔ تو اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں پھیل جائیں گی، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی۔ جی۔ جب سب کے سب پہنچیں گے تو اللہ فرمائے گا کہ تم نے میری آیتوں کو باوجود یہ کہ تمہیں ان کو پورا علم نہ تھا کیوں جھٹلایا، اور یہ بھی بتلاؤ کہ تم کیا کچھ کرتے رہے، اور ان کے ظلم کے سبب ان کے حق میں وعدہ عذاب پورا ہو کر رہے گا، اور وہ کچھ بول نہ سکیں گے۔ کیا وہ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ ہم نے رات کو اس لیے بنایا ہے کہ وہ اس میں آرام حاصل کریں، اور دن کو ہم نے دکھلانے والا بنایا ہے۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان و یقین رکھتے ہیں۔ 86 آیت جو ہے آپ نوٹ کر لیجئے، اور آپ دیکھیں قرآن میں تیسری چوتھی بار یہ بات آ رہی ہے، کیا انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ والنہار مبصرا، کہ آپ بار بار اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں رات کو ہم نے سکون کے لیے بنایا ہے۔ اب ذرا اپنے مدر لینڈ میں آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے، ہم نے رات کو کیا بنا لیا دن، اور دن کو بنا لیا رات، اور پھر کیا ہوا ہماری معیشت ڈوبنا شروع ہو گئی۔ گھروں کے اندر جو ہے آپ دیکھیں وہ سکون اور وہ چیز نہیں ملتی، وہاں کی خواتین بھی بچوں کے ساتھ الجھ رہی ہوتی ہیں یا گھر کے دوسرے فرد کے ساتھ، کیونکہ انہوں نے اپنے سکون کے ٹائم میں سکون حاصل نہیں کیا۔ کیا ہے وہ سکون؟ آپ دیکھیں دن میں سونا اور رات میں سونے میں بہت فرق ہے۔ جیسے ابھی رمضان ہے، ہم سبھی تہجد کے وقت اٹھ رہے ہوتے ہیں، نارمل ڈیز میں کچھ لوگ ہوتے ہیں لیکن رمضان میں تمام ہی ہوتے ہیں، تو آپ دیکھیں آپ کی نیند کتنی ڈسٹرب ہوتی ہے نا، کہ کبھی آپ بیچ میں اٹھ رہے ہیں، پھر آپ سو رہے ہیں، پھر اٹھ رہے ہیں، اس طرح۔ تو جو لوگ رات کو پراپر نیند سوتے ہیں، اور پراپر نیند کیا ہے، عشاء پڑھیں سو جائیں، اور تہجد کے وقت اٹھ جائیں، اور یہ آپ کی روٹین بننی چاہیے تاکہ آپ کے جو جسم ہے وہ پورے طریقے سے توانائی حاصل کرے۔ آپ دیکھیں
آج کل لوگ اپنی صحت کو لے کے جتنے پریشان ہیں کہ ہم موٹے ہو رہے ہیں یا دوسرے اسکن پرابلمس یا اور بہت ساری چیزیں، تھائرائڈ، وہ بیماریاں جو شاید جب ہم چھوٹے تھے ہم نے نہیں سنی تھی، آج ہم دیکھ رہے ہیں. سب کا اگر آپ ریزن دیکھیں تو کیا ہے؟ جو لوگ مغرب مطلب اندھیرا ہونے سے پہلے اپنا ڈنر کر لیتے ہیں، وہ کبھی بھی آپ دیکھیں نہ وہ موٹے ہوتے ہیں، نہ ان کو کسی قسم کی بیماری ہوتی ہے. عشاء پڑھتے ہی وہ سو جائیں، مطلب آپ یوں کہہ لیں کہ مغرب اور مغرب سے پہلے تک وہ اپنا ڈنر کر لیں اور عشاء پڑھیں اور اس کے بعد ریسٹ کریں اور تہجد کے وقت اٹھ جائیں، اور فجر پڑھنے کے بعد ہم خواتین گھر کے کام اور مرد حضرات جو ہے وہ اپنے ذریعہ معاش کے لیے نکل جائیں، چاہے وہ پھر عصر تک واپس آ جائیں. آپ دیکھیں ان گھروں کے اندر بہت برکت ہے. ان گھروں کے اندر جو بچے ہیں آپ دیکھیں گے کہ ان کی مائیں ان کو پراپر ٹائم دیتی ہیں، کیونکہ گھر کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ صبح ارلی مارننگ ہو جاتی ہیں. اور ان کے جو کھانے کا طریقہ بھی آپ کو دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ ہمارا جو ناشتہ ہے وہ بادشاہوں کی طرح، دوپہر کا کھانا وزیروں کی طرح اور رات کا کھانا فقیروں کی طرح. ہم نے اس کو بھی بدل دیا. اگر ہم اپنے سونے کی ٹائمنگ جو شیڈیول قرآن بتا رہا ہے اور کھانے کا جو طریقہ کار سنت بتا رہی ہے، اگر ہم ان دونوں کو فالو کرنا شروع کر دیں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کسی ڈائٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی اور آپ اپنی شیپ میں آ جائیں گے. اس کے علاوہ قرآن میں جن پھلوں کا اور جن سبزیوں کا اور جس تیل کا ذکر ہے، اس کا استعمال ہم کثرت سے کریں اپنے کھانے میں. جیسے ہم نے کل 19 پارے میں پڑھا تھا کہ زیتون کے تیل کو جو ہے سالن کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، تو ہم کوشش کر سکتے ہیں. سم ٹائم کو لوگوں کو اس کا ٹیسٹ نہیں پسند آتا اس میں بنے کھانے کا، کیونکہ ہم عرصہ دراز سے جو ہے خراب تیلوں میں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، اور زیتون ایک اچھا تیل ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اس پہ بنا رہے ہیں یا پھل اور سبزی کا استعمال برعکس دوسری چیزوں پہ زیادہ کر رہے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی لائف بالکل سیٹ ہے اور آپ کے اندر اتنی انرجی بھی ہے کہ آپ اپنا کام، اگر دن میں آپ 10% اپنی آپ کا کام کرنے کا طریقہ کار تھا، تو پھر آپ 20% کر رہے ہوں گے. اور وہ اسی وجہ سے کہ جب وہی والی چیزیں گاڑی میں اگر پیٹرول آپ نے ٹھیک ڈالا ہوا ہے، اس کی انجن آئل ٹھیک ہے، اس کے بریک اور باقی چیزیں ٹھیک ہیں، تو اس کی مائلیج اچھی ہوگی، وہ چلے گی اچھی. کار کی اگر مثال دیکھیں ہم، انسان کا بھی یہی ہے کہ اگر آپ اس کو جو چیز آپ کھا رہے ہیں وہ اس کو انرجی دے رہے ہیں. اور بار بار میں اس بات کو آپ کو کہتی ہوں، اپنے گھر میں پیور چیزیں لے کر آئیں. پروسیس میٹ سے، ٹیٹرا پیک جوسز سے، جو بچے جنک کھاتے ہیں چپس اور دوسری چیزیں ان سے، یا فاسٹ فوڈ سے جتنا بچ سکتے ہیں بچیں. ہم پورے طریقے سے کٹ ڈاؤن نہیں کر سکتے چھوٹے بچوں کی وجہ سے، بٹ جتنا بچ سکتے ہیں بچیں، اور باقی چیزوں کا استعمال زیادہ کریں. جی. جس دن سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب آسمانوں والے اور زمین والے گھبرا اٹھیں گے، مگر جسے اللہ چاہے اور سارے کے سارے عاجز و پست ہو کر اس کے سامنے حاضر ہوں گے. اور آپ پہاڑوں کو اپنی جگہ جمے ہوئے خیال کریں گے، لیکن وہ بھی بادل کی طرح اڑتے پھریں گے. یہ ہے کاریگری اللہ کی، جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا ہے. جو کچھ تم کرتے ہو اس سے وہ باخبر ہے. جو شخص نیک عمل لائے گا اسے اس سے بہتر بدلہ ملے گا، اور وہ اس دن کی گھبراہٹ سے بے خوف ہوں گے. اور جو برائی لے کے آئیں گے وہ اوندھے منہ آگ میں جھونک دیے جائیں گے. صرف وہی بدلہ دیے جاؤ گے جو تم کرتے رہے. جی. 89 اور 90 دونوں آیتیں جو ہے آپ نوٹ کر لیں. جو نیکی مطلب نیکیاں ساتھ لائیں گے ان کے ساتھ کتنا اچھا معاملہ ہے، اور جو برائیاں ساتھ لے کر آئیں گے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے. دونوں چیزیں اس میں وضاحت سے بتا دی ہیں. جی. مجھے تو بس یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے پروردگار کی عبادت کرتا رہوں جس نے اسے حرمت والا بنایا ہے، جس کی ملکیت ہر چیز ہے. اور مجھے یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ میں فرمانبرداروں میں ہو جاؤں اور میں قرآن کی تلاوت کرتا رہوں. جو راہ راست پر آ جائے وہ اپنے نفع کے لیے راہ راست پر آئے گا، اور جو بہک جائے تو کہہ دیجئے کہ میں تو صرف ہوشیار کرنے والوں میں سے ہوں. کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کو سزاور ہیں. وہ عنقریب اپنے نشانیاں دکھائے گا جنہیں تم خود پہچان لوگے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے آپ کا رب غافل نہیں. جی. اس میں آپ دیکھیں یہ جو آیت نمبر 91 تھی، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. سم ٹائم ہمارا بھی یہ طریقہ کار ہونا چاہیے. کوئی بھی معاملہ ہو ہم صرف یہ کہ ہمیں تو حکم دیا گیا ہے کہ ہم ہو جائیں فرما بردار مسلمان. پھر آپ دیکھیں کہ آگے کہا گیا جب قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن کی کسی ایکسٹرا مائک اوپن ہے کسی کا؟ جی.
تو اس میں آپ دیکھیں کہا ہے میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، جو راہ راست پر آ جائے وہ اپنے نفع کی نہیں راہ راست پر آئے گا، اور وہ بہک جائے تو کہہ دیجئے کہ میں تجھ سے ہوشیار کرنے والا ہوں۔ تو قرآن کی اہمیت بھی بتائی جا رہی ہے تلاوت کے بارے میں، کہ اگر آپ تلاوت کرتے ہیں ہدایت یافتہ لوگوں کی بھی بات کی گئی اور جو گمراہ ہو جائیں ان کی بھی بات کی گئی۔ تو یہ دونوں ہی آیتیں آپ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے، 91 اور 92۔ اور اس کا جو آخری جملہ ہے وہ بڑا ہی بہترین ہے، کہا گیا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے آپ کا رب غافل نہیں ہے۔ سم ٹائم ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں نا کہ جیسے آپ بچے کو کسی چیز کا منع کریں اور وہ دیکھتا ہے کہ مدر کی پریزنس نہیں ہے، وہ کچن میں یا کہیں اور گئی ہے، وہ وہی چیز کو چھیڑ رہا ہوتا ہے، وہی کام کر رہا ہوتا ہے کہ چلیں ماں موجود نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہر جگہ، ہر لمحے، ہر وقت موجود ہے، اور وہ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ جو کچھ بھی تم نیکی کر رہے ہو، برائی کر رہے ہو، جو بھی تمہارا عمل ہے، یاد رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ اس سے غافل نہیں ہے۔ تو اب انشاءاللہ سورہ قصص اسٹارٹ ہو رہی ہے، یہ اس میں 88 آیات ہیں اور اس میں 9 رکوعات ہیں، اور یہ مکی سورہ ہے۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جی آگے اس کی ٹرانسلیشن شروع کیجئے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ طاسیم، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ ہم آپ کے سامنے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا صحیح واقعہ بیان فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ یقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی اور وہاں کے لوگوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا، اور ان میں سے ایک فرقے کو کمزور کر رکھا تھا، اور ان کے لڑکوں کو تو ذبح کر ڈالتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ بے شک وہ تھا ہی مفسدوں میں سے۔ پھر ہماری چاہت ہوئی کہ ہم ان پر کرم فرمائیں جنہیں زمین میں بے حد کمزور کر دیا گیا تھا، اور ہم انہی کو پیشوا اور زمین کا وارث بنائیں، اور یہ بھی کہ ہم انہیں زمین میں قدرت و اختیار دیں، اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہ دکھائیں جس سے وہ ڈر رہے ہیں۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہیں، اور جب تجھے اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں بہا دینا، اور کوئی ڈر، خوف یا رنج و غم نہ کرنا۔ ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبروں میں بنانے والے ہیں۔ آخر فرعون کے لوگوں نے اس بچے کو اٹھا لیا اس لیے کہ وہ ان کے دشمن اور ان کے لیے موجب غم ہو۔ کچھ شک نہیں کہ فرعون اور حامان اور ان کے لشکر تھے ہی خطا کار۔ اور فرعون کی بیوی نے کہا یہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے خطر نہ کرو، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے یا ہم اس سے اپنا ہی بیٹا بنا لیں۔ اور یہ لوگ شعور ہی نہیں رکھتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا، قریب تھیں کہ اس واقعے کو بالکل ظاہر کر دیتی اگر ہم ان کے دل کو ڈھارس نہ دے دیتے، یہ اس لیے کہ وہ یقین کرنے والوں میں رہیں۔ اس نے اس کی بہن سے کہا کہ تو اس کے پیچھے پیچھے جا، تو وہ اسے دور سے دیکھتی رہی، اور فرعونیوں کو اس کا علم بھی نہ ہوا۔ ان کے پیچھے سے پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا۔ یہ کہنے لگے کہ کیا میں تمہیں ایسا گھر نہ بتاؤں جو اس بچے کی تمہارے لیے پرورش کرے، اور ہوں بھی وہ اس بچے کے خیر خواہ۔ بس ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف واپس پہنچایا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور آزردہ خاطر نہ ہو، اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچ گئے اور پورے توانا ہو گئے، ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا فرمایا۔ نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے وقت شہر میں آئے جبکہ شہر کے لوگ غفلت میں تھے۔ یہاں دو شخصوں کو لڑتے ہوئے پایا، یہ ایک تو اس کے رفیقوں میں سے تھا اور یہ دوسرا ان کے دشمنوں میں سے۔ اس کی قوم والوں نے ان کے خلاف جو اس کے دشمنوں میں سے تھا اس سے فریاد کی، جس پر موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مکہ مارا جس سے وہ مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ تو شیطانی کام ہے، یقیناً شیطان دشمن اور کھلے طور پر بہکانے والا ہے۔ جی یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہم جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کئی بار پڑھ چکے ہیں، مختصر ہم بیان کر دیتے ہیں کہ جو فرعون تھا اس نے کہا جاتا ہے، کچھ روایات ملتی ہیں کہ اس نے خواب دیکھا، کچھ کہتے ہیں نجومی جو
تھا اس نے یہ بات پریڈکشن کی تھی کہ آنے والے بنی اسرائیل میں سے کوئی ایک نبی آ رہا ہے جو آپ کی سلطنت کو ختم کر دے گا. تو اس نے یہ اعلان کر دیا بس ٹھیک ہے تو پھر اب جو ہے جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں ان سب کو قتل کر دیا جائے. اب کچھ روایات یہ بھی ملتی ہیں کہ اس طرح کا یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ لوگوں نے اسے مشورہ دیا کہ اگر آپ پیدا ہونے والے تمام بچوں کو قتل کر دیں گے تو پھر ہمارے پاس غلام نہیں بچیں گے. تو پھر اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ٹھیک ہے تو ایسا کرتے ہیں 1 سال جو ہے بچوں کو قتل کیا جائے گا, اس کے اگلے سال چھوڑ دیا جائے گا. کیسی بیوقوفانہ بات ہے ویسے سوچی جائے تو. اینی وے تو اگر اس کو اتنا یقین تھا اس بتانے والے پر کہ یہ سچی بات کہہ رہا ہے, آنے والا ایک بچہ جو ہے وہ میری سلطنت کو ختم کر دے گا, تو اسے اتنا تو علم ہونا چاہیے تھا کہ پھر میں اس کو جتنا بھی چاہوں قتل نہیں کروں گا. لیکن ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نظام کے مطابق اس کی حفاظت کی. اور ان کی جو والدہ ہیں, کچھ روایات یہ بھی ملتی ہیں جس طرح ہم دیکھتے ہیں حضرت عیسیٰ کی والدہ کا نام مریم تھا اور حضرت مریم کے والد کا نام عمران تھا. تو والدہ کی کنیت اگر دیکھیں تو مریم بنت عمران ہے, تو کہا جاتا ہے حضرت عیسیٰ کی جو والدہ ہیں ان کی کنیت بھی آلموسٹ یہی ہے کہ مریم بنت عمران. تو اب کیا ہوتا ہے کہ ان کے پاس القاء کیا جاتا ہے. قرآن نے اپنے الفاظ میں بھی بتایا القاء کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ کئی سارے طریقے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کے ذہن میں کسی آئیڈیا کا آ جانا, جو زیادہ روایات ملتی ہیں کہ ان کے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے یہ سوچ ڈالی تھی کہ آپ انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل میں بہا دیں. کچھ روایات میں ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ فرشتہ آیا ہو, لیکن ہم جانتے ہیں کہ انبیاء کرام جو ہیں ہمارے دین میں وہ صرف مرد حضرات ہیں, عورتیں نہیں ہیں, تو نبی تو تھی نہیں. تو زیادہ قیاس رائی اس پر ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن میں یہ آئیڈیا ڈالا. اب انہوں نے کیا کیا, ٹوکری میں اپنے بیٹے حضرت موسیٰ کو ڈالا اور پانی میں دریائے نیل میں بہا دیا. ساتھ حضرت موسیٰ کی بہن کو کہا کہ آپ اسے فالو کریں, یہ کہاں جاتی ہے. ٹوکری دیکھا تو وہ تو فرعون کے جو ہے گھر کے پاس پہنچ گئی ہے, محل کے پاس پہنچ گئی ہے. اور وہاں سے جو فرعون کی وائف تھی حضرت آسیہ, انہوں نے انہیں اٹھا لیا اور انہوں نے کہا کہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا کے رکھتے ہیں. اب کیا ہوا, اب اتنا چھوٹا بچہ ہے نیو بورن بیبی کے, اس کے فیڈ کرنے کا مسئلہ, تو اللہ تعالیٰ نے جتنی انہوں نے دائیاں بلائیں سب کا دودھ ان پر حرام کر دیا. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی والدہ کو کیسے ٹھنڈا کیا ان کے دل کو کہ انہیں واپس حضرت موسیٰ کو لوٹا دیا. اور آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ نے اپنی ماں کے آپ دیکھیں مدر فیٹ پہ رہے, اور یہاں پر اس کی اہمیت بتائی گئی کہ کتنی اہمیت ہے کیونکہ وہ بہت جاندار تھے. اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ بڑے ہوئے اور انہوں نے دیکھا جو رفیق کہا جا رہا ہے وہ بنی اسرائیل میں سے تھا, اور جو دشمن کہا جا رہا ہے وہ نان مسلم, ظاہر سی بات ہے فرعون کی لشکر میں سے تھا جو وہاں پر نگہبان تھے سارے مزدوروں کے. ان کے درمیان کوئی بات ہوئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کیونکہ بہت جاندار تھے, جب انہوں نے بیچ بچاؤ کیا تو ان کی انٹینشن نہیں تھی, لیکن اس بچانے میں جو انہوں نے جو ہے اس کو جو لڑکے کو لگایا ایک مکہ تو وہ تو مر گیا. اب یہاں ان سے غلطی ہو گئی ہے, اور وہ کیا کر رہے ہیں, ایک نبی ہیں, ایک طاقتور انسان ہے. یہاں آپ کو ان کی عاجزی دکھے گی, یہ جو آیت نمبر آپ نے پڑھی ہے ابھی 16 اور آگے 17 کے, انہوں نے کیا کہا, اے رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له انہ هو الغفور الرحیم قال ربی بما انعمت علی فلن اکون ظاہرا للمجرمین, کہ انہوں نے پہلے تو کہا اے میرے رب مجھ سے جو ہے یہ ظلم ہو گیا اپنی جان پر, اور مجھے تم معاف بھی کر دے, اور اللہ تعالیٰ تو مطلب بخشنے والا اور مہربان ہے. اور ساتھ میں انہوں نے کیا کہا, کہنے لگے اے میرے پروردگار جیسے تو نے مجھ پر کرم فرمایا ہے اب ہرگز کسی گنہگار کا مددگار نہ بنانا. یہاں پر وہ اللہ تعالیٰ فوراً انہوں نے اپنی غلطی ایکسیپٹ کر لی ایک نبی ہونے کے باوجود, اور فوراً اللہ تعالیٰ سے جو ہے اس کی مطلب معافی بھی مانگی, اور ساتھ میں انہوں نے یہ طلب کیا کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے خیر کا معاملہ کر دے, کوئی اچھا اس میں سے راستہ نکال دے. اور آپ دیکھیں گے کہ پھر وہیں جو ان کے رفیق تھے بنی اسرائیل, ان میں سے ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ بھئی اب تو مصری فوج جو ہے تمہیں ڈھونڈ رہی ہے کہ تمہیں قتل کر دے. اور آپ پھر مدین چلے جاتے ہیں, وہاں جا کر آپ دیکھیں گے کہ حضرت شعیب کی جو بیٹیاں ہیں وہ پانی پلانے کے لیے کنویں کے پاس کھڑی ہیں, لوگ انہیں پلانے نہیں دے رہے ان کے جانوروں کو,
اور آپ جو ہیں وہ سب کو ہٹا کر اور ان کی بکریوں کو پانی بھی پلانے دیتے ہیں. پھر آپ کو ایک بڑا پتھر اٹھاتے ہیں اور ان کی بیٹی دور سے دیکھ رہی ہوتی ہے تو وہ جا کے اپنے والد سے اسی بات کا ذکر کرتی ہے کہ ایک شخص میں نے دیکھا جو بہت جاندار ہے، اس کو میں نے ایسا پتھر اٹھاتے دیکھا اور رحم دل بھی ہے کہ اس نے ہماری مدد کی. وہ کیا کہتے ہیں، جاؤ اسے لے کر آ جاؤ. اور پھر اس کی حیا کی بات کی جائے گی، اس لڑکی کی جو کہ حضرت موسیٰ کی پھر بعد میں وائف بنی. اور پھر بتایا جائے گا کہ اس وقت ان نبی نے کہا کہ بھئی پھر تم 8 سال تک میرے پاس رہو گے. اور کہا جاتا ہے کہ وہ 8 سال نہیں بلکہ 10 سال تک وہاں رہے مدین میں. اور اس کے بعد پھر اللہ کا حکم آنے کے بعد واپس وہ مصر کی طرف لوٹے. اور پھر راستے میں جو معاملہ پیش آیا کہ انہوں نے آگ دیکھی اور وہ فیملی کے لیے اپنی وہ لینے گئے تو عصا ان کو اللہ تعالیٰ نے معاوضہ دیا. عصا اور ان کے ہاتھ کا جو اگر دیکھا جائے ید بیضا کہلاتا ہے. اور اس کے بعد آپ فرعون کے دربار میں گئے تو وہ تسلسل سے یہی واقعہ آئے گا، کیونکہ قصص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر آپ اسٹوریز بتا رہے ہیں کس کی، انبیاء کرام کی. تو اس میں بنی اسرائیل کے بارے میں بات ہے اور حضرت موسیٰ کی تسلسل سے چلے گی، تو انشاءاللہ ہم ٹرانسلیشن کے ساتھ ہی اس کو سمجھیں گے. لیکن آپ نے یہ بات نوٹ کر لینی ہے جو آیت ابھی ہم نے گزری ہے کہ کبھی اگر غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ سے استغفار کرنا ہے. یہ میٹنگ تقریباً 2-3 منٹ میں اینڈ ہوگی، تو پھر دوبارہ جوائن کیجیے گا. جب تک ہے ہم پڑھتے رہتے ہیں. جی ٹرانسلیشن آگے کیجیے. پھر کہنے لگے کہ اے پروردگار، میں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا تو مجھے معاف فرما دے. اللہ نے اسے بخش دیا، وہ بخشش اور بہت مہربان کرنے والا ہے. کہنے لگے اے میرے رب، جیسا تو نے مجھ پر رحم کرم فرمایا ہے، میں بھی اب ہرگز کسی گناہ گار کی مددگار نہ بنوں گا. صبح ہی صبح ڈرتے اندیشے کی حالت میں خبریں لینے کو شہر میں گئے کہ اچانک وہی شخص جس نے کل ان سے مدد طلب کی تھی اس سے فریاد کر رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا کہ اس میں شک نہیں، تو تو صحیح گمراہ ہے. پھر جب اپنے اور اس کے دشمن کو پکڑنا چاہا، وہ فریادی کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام، کیا جس طرح تو نے کل ایک شخص کو قتل کیا تھا مجھے بھی مار ڈالنا چاہتا ہے؟ تو ملک میں ظالم و سرکش ہونا ہی چاہتا ہے، اور تیرا ہی ارادہ ہی نہیں کہ اصلاح کرنے والوں میں سے ہو. شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا موسیٰ، یہاں کے سردار تیرے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، پس تو بہت جلد چلا جا، مجھے ایسا اپنا خیر خواہ مان. بس موسیٰ علیہ السلام وہاں سے خوفزدہ ہو کر دیکھتے بھالتے نکل کھڑے ہوئے. کہنے لگے اے میرے پروردگار، مجھے ظالموں کے گروہ سے بچا لے. یہاں پہ رکوع کمپلیٹ ہوتا ہے. آگے کو کنٹینیو کریں تو انشاءاللہ. ہلو جی بالکل. اس میں یہ اینڈ ہو رہی ہے میٹنگ، تو انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ جوائن کریں اور پھر انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. جی